قدیم شہر کی گلیوں میں ایک دن پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام گزر رہے تھے۔ سورج کی کرنیں گلی کے کچے مکانوں پر جھلک رہی تھیں اور بچے کھیلنے میں محو تھے۔ ان معصوم بچوں کی قہقہوں سے فضا گونج رہی تھی، لیکن اچانک حضرت داؤد علیہ السلام کے کانوں میں ایک انوکھا جملہ پڑا۔ بچے ایک لڑکے کو بار بار آواز دے رہے تھے، یا امات الدین، اور وہ لڑکا لپک کر جواب دیتا، لبیک۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قدم یک دم رک گئے۔ آپ کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں بے چینی جاگ اٹھی۔ آپ بچے کے قریب آئے۔ لڑکا نہایت معصوم اور کمسن تھا، مگر اس کے نام نے دل کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شفقت سے پوچھا، بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے ادب سے سر جھکا کر جواب دیا، حضور، میرا نام مات الدین ہے، یعنی دین مر گیا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر جیسے بجلی گری۔ آپ نے نرم مگر پراسر لہجے میں پوچھا، یہ نام کس نے رکھا ہے؟ بچہ بولا، حضور، میری ماں نے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اور اب تمہاری ماں کہاں ہے؟ لڑکے نے معصومیت سے کہا، وہ گھر پہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ لڑکا دوڑتا ہوا آگے ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر جا پہنچے۔ کچا سا مکان، ٹوٹی ہوئی دیواریں، غربت کی جھلک ہر کونے سے عیاں تھی۔ اندر ایک نحیف و ناتواں عورت بیٹھی تھی، جس کے چہرے پر دکھوں کی کہانیاں رقم تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا اور نہایت شفقت سے فرمایا، اے عورت، تمہارے اس بچے کا نام کیا ہے؟ عورت نے احترام سے کہا، حضور، اس کا نام مات الدین ہے۔ آپ نے حیرت سے پوچھا، آخر تم نے یہ نام کیوں رکھا؟ یہ تو بہت سخت اور عجیب نام ہے۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، حضور، یہ نام میں نے نہیں رکھا، یہ اس کے باپ کی وصیت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیا، اس کا باپ کہاں ہے؟ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آواز رند گئی، حضور، اس کے باپ کو چند افراد اپنے ساتھ سفر پر لے گئے تھے۔ اس وقت میں امید سے تھی، وہ سب تو واپس آ گئے، مگر میرا شوہر واپس نہ آیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو بولے کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ عورت تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، جب میں نے پوچھا کہ کیا اس نے کوئی وصیت کی تھی، تو انہوں نے کہا ہاں، اس نے کہا تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور میری یہ وصیت ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو یا بیٹی، اس کا نام مات الدین رکھنا۔ حضور، میں نے شوہر کی آخری خواہش کے احترام میں اپنے بچے کا یہی نام رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم ان لوگوں کو پہچانتی ہو جن کے ساتھ تمہارا شوہر سفر پر گیا تھا؟ عورت نے کہا، جی ہاں حضور، میں انہیں اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا وہ زندہ ہیں؟ عورت نے جواب دیا، جی ہاں، وہ زندہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا کہ انہیں بلایا جائے۔ جلد ہی وہ سب افراد آ گئے جن کے ساتھ اس عورت کا شوہر گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نہایت حکمت اور بصیرت سے ان سے سوالات شروع کیے، ایک ایک تفصیل پوچھی، سفر کی تاریخ، دن، راستہ، بیماری، موت کا سبب، جنازہ، دفن، کفن، سب۔ ان کے بیانات میں تضاد اور گھبراہٹ ظاہر ہو گئی۔ معاملہ صاف ہو گیا کہ انہوں نے لالچ میں آ کر عورت کے شوہر کو قتل کر کے مال دبا لیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نہایت جلال سے فیصلہ سنایا، اس مقتول کا خون بہا اور اس کا مال ان کے ذمے ہے۔ یہ انصاف ہے جو خدا کے حکم سے نافذ ہوگا۔ پھر آپ نے اس غمزدہ عورت کی طرف دیکھا اور نہایت شفقت سے فرمایا، اے کنیز خدا، اب اپنے بیٹے کا نام بدل دو، اس کا نام عاش الدین رکھو، یعنی دین زندہ ہے۔ عورت کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ وہی بچہ جو مات الدین کہلا رہا تھا اب عاش الدین بن گیا۔ ماحول پر ایک سکون اور اطمینان طاری ہو گیا۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اسبغ بن نباتہ کو سنایا اور پھر مزید وضاحت کی۔ اسبغ نے عرض کیا، یا مولا،
اگر کبھی ایسا ہو کہ مقتول کا بیٹا دعویٰ کرے کہ میرے والد نے 1,00,000 دینار چھوڑے تھے اور شریک سفر لوگ کہیں کہ نہیں، اس کے پاس صرف 1000 درہم یا اس سے کم مال تھا، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایسی صورت میں ان سب کی انگوٹھیاں لے کر ایک ساتھ ملا دی جائیں گی اور پھر قرعہ اندازی کی جائے گی۔ جس کے حصے میں علی علیہ السلام کی انگوٹھی آئے گی وہی سچا ہوگا، کیونکہ یہ قرعہ خدا کی طرف سے ہے اور خدا کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے عملی طور پر اپنی انگوٹھی اتار کر باقی کی انگوٹھیاں ساتھ ملا دیں اور فرمایا، قرعہ اندازی من جانب خدا ہے، جس پر قرعہ نکلے گا وہی حق پر ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ کیا آپ نے کبھی پیغمبر خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کے عدل و انصاف کی ایک شاندار مثال ہے۔ جب ایک نوجوان یتیم نے آپ سے قاضی شرعی کے فیصلے کے خلاف اپیل کی تو مولا علی علیہ السلام نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے ظلم کی بنیادیں ہلا دیں۔ یہ فیصلہ صرف ایک بے گناہ کے خون اور مال کی واپسی تک محدود نہ تھا، بلکہ اس نے ایک ایسا نظام عدل قائم کیا جو صدیوں تک رہنمائی کرتا رہا۔ مولا علی علیہ السلام نے نہایت حکمت اور بصیرت سے مجرموں کو الگ الگ کیا، ان سے سوالات کیے۔ یہ ایک ایسا طریقہ تھا جس میں مجرموں کی جھوٹی گواہیاں خود ان کی اپنی چالاکی کا پردہ چاک کر گئیں، ان کی گھبراہٹ، ان کے بیانات کا تضاد، اور آخرکار مولا علی علیہ السلام کے ایک نعرہ تکبیر نے ان کے دلوں میں موجود سچ کو زبان پر لے آیا۔ اسی طرح انہوں نے نہ صرف اس یتیم کو انصاف دلایا بلکہ دنیا کو یہ بھی درس دیا کہ عدل و انصاف صرف زبانی نہیں بلکہ وہ نظام ہے جو مظلوم کی فریاد کو زندہ کرتا ہے اور سچ کو ہر حال میں ظاہر کر کے رہتا ہے۔ اس واقعہ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سچائی اور انصاف کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ چاہے قاضی کا فیصلہ کچھ بھی ہو، اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آپ کو امید نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ انصاف کبھی نہیں مرتا۔ یہ واقعہ اسی بات کی گواہی ہے کہ جب حق اور سچ کا علم رکھنے والا حکمران ہو تو وہ انصاف کو زندہ کر دیتا ہے، اور اسی لیے آج بھی مولا علی علیہ السلام کا نام عدل و انصاف کی علامت ہے۔